اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقینی بات ہے کہ دعا کی تاثیر ہوتی ہے اور آزمائش میں کمی ہوتی ہے اور دشمن کو نقصان ہوتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے سچے دل اور پاکیزہ دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسی فوج ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اور اسی طرح ایک الملک المظفر سیف الدین رقم طراز ہیں کہ جب تاتاریوں کے لشکر سے سامنا ہوا تو اس نے سالاران سپاہ سے کہا، تب تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک زوال کا وقت نہ ہو جائے اور سایہ دراز نہ ہونے لگ جائے اور ہوائیں نہ چلنے لگیں اور خطباء و عوام الناس جمعے میں ہمارے لیے دعائیں نہ کر لیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی کوشش ہوتی تھی کہ عین نماز جمعہ کے بعد لشکر کشی کی جائے تاکہ ممبروں پر خطباء کی کارروائی کی گئی جو دعائیں ان کی برکت حاصل ہو۔ تو چونکہ ہمارے بھائی ہمارے مسلمان بھائی فلسطین غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہاں پہ مجاہدین کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں، کیونکہ میں نے جو پہلی بات کی تھی کہ اس میں دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے اس پر ایمان تو ہے، کیونکہ اس میں جو آزمائش ہوتی ہے اس میں جو ہے نا دشمن کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اور ہماری مسلمانوں کی آزمائش جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک حوالہ اور بھی دیا کہ جو ایک تھے نا لشکر کے سپہ سالار، وہ ہمیشہ جنگ جو تھی وہ جمعہ کے بعد رکھتے تھے، اور فوری طور پہ جمعہ کے بعد جب سایہ ڈھلتا تھا تو وہ حملہ کر دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ جمعہ میں خطباء جو ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتی ہے، مسلمانوں کا اجماع ہوتا ہے، وہ ان کے حق میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو اگر دعاؤں پہ اتنا یقین تھا تو آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی، سب میرے فیس بک کے، یوٹیوب کے دوست مسلمانوں کے لیے، مسلمان مجاہدوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا کم از کم مومن کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، مسلمان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اس کو استعمال میں لیں۔ آپ ٹھیک ہے جنگ کے لیے جا نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پاس، آپ مالی جو ہے نا تعاون نہیں کر سکتے، آپ جو ہے نا ذاتی طور پہ تعاون نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کریں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ مجاہدین کے لیے اور غزہ میں محصور مسلمانوں کے لیے، آزمائش میں مبتلا مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی سخت اپیل ہے۔ تو ابھی ان کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، تو ضرور جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنی بھی اسرائیلی یعنی کہ ہے نا جو بھی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو رپورٹ آئی ہے کہ 10 ارب ڈالر کا ان کو نقصان ہو گیا ہے، صرف ان کی پروڈکٹ سیلز نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر مسلمان یہی جنگ ان کے اوپر مسلط کر دیں تو یہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ آج جمعہ ہے تو آپ سب بھائی درود شریف جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کہ اس سے درجات میں بلندی ہوتی ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تو صحیحہ کی 3366 حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔